لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا اے عورتوں تم اپنے شوہر کا سجدہ کرو۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا مقام ہے۔ دنیا میں تعظیم کے بہت سارے طریقے ہیں، آپ بیٹھے کوئی آیا اس کے لیے کھڑے ہو گئے، یہ بھی تعظیم کا طریقہ ہے۔ کوئی بیٹھا ہے اس کے سامنے دو زانو ہو کر کے بیٹھ گئے جیسے نماز میں بیٹھتے ہیں، یہ بھی تعظیم کا طریقہ ہے۔ کوئی کھڑا ہے اس کے ساتھ آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے، یہ بھی تعظیم کا طریقہ ہے۔ اور اس کے لیے اپنے سر کو نیچے جھکا دیا، یہ بھی تعظیم کا طریقہ ہے۔ لیکن آنے والے کے لیے کھڑا ہونا یہ ایک دوسرے انسان کے لیے جائز، آنے والے کے سامنے اب بیٹھ جانا یہ بھی جائز، یہ تعظیم کا طریقہ ہے۔ لیکن آنے والے کے لیے سجدہ کرنا یہ جائز نہیں۔ ہماری شریعت میں سجدہ صرف اللہ کے لیے جائز، اللہ کے علاوہ کسی مزار کا بھی سجدہ جائز نہیں، کسی پیر کا سجدہ جائز نہیں، کسی بزرگ کا سجدہ جائز نہیں، کسی بھی فرد کا سجدہ جائز نہیں ہے۔ لیکن میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اگر اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کا سجدہ کرنے کا میں حکم دیتا تو عورتوں کو حکم دیتا کہ عورتوں تم اپنے شوہر کا سجدہ کیا کرو۔ کیا میری ماں اور بہنوں کو پتہ نہیں کہ شوہر کا مقام کتنا بلند ہوتا؟ اور جب عورت کوئی اپنے شوہر کی خدمت دل سے کرتی ہے، اس کی ہر تکلیف کو برداشت کر لیتی ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو عورت اپنے شوہر کی ذاتی پہ صبر کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے فرعون کی بیوی آسیہ کے صبر کی طرح صبر کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور جو مرد اپنی بیوی کی ذاتی پہ صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کی طرح صبر کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ آخر کب آپ صبر کرتے لیں گے؟ آخر کب آپ نیکیاں کریں گے؟ جب بیوی کو لان تان کرتے رہیں گے، مارتے رہیں گے، کہ ہماری ماں اور بہنیں کب وہ صبر کا بدلہ لیں گے، کب وہ صبر کی نیکیاں حاصل کریں گے؟ جب شوہر سے جھگڑتی رہیں گے، گالی گلوچ کرتے رہیں گی تب نہیں، انہیں صبر کرنا ہوگا، ہر دکھ درد کو برداشت کرنا ہوگا۔ میں اپنی ماں اور بہنوں سے کہوں گا کہ سنو، آج تم اپنی شادیوں میں بیوی فاطمہ کو بلاتی ہو، نقلیں اتارتی ہو، میں کہوں گا بیوی فاطمہ کسی کے اوپر نہیں آیا کرتی ہیں، یہ ہماری ماں اور بہنوں کی غلط فہمیاں ہیں، وہ نقلیں پیدا کرتی ہیں، بیوی فاطمہ کسی پہ نہیں آتی ہیں۔ کاش میری ماں اور بہنیں بیوی فاطمہ کی نقل نہیں کرتی، ان کی سیرت کو اپنے سینے کے اندر بسا لیتی، تو علی نہیں لیکن حضرت علی جیسے صفت والا شوہر اللہ انہیں ضرور عطا فرما دے۔ اتنا پیار تھا حضرت فاطمہ کو حضرت علی سے۔ ایک شوہر کے ساتھ بیوی کا سلوک کیا ہونا چاہیے، اس زندگی کا اگر مظاہرہ کرنا ہے، دیکھنا ہے اس چیز کو، تو حضرت فاطمہ کی زندگی کو دیکھ لے۔ ایک وقت میں تھوڑا سا ان کا واقعہ عرض کرتا ہوں، ایک موقع آتا ہے، کئی وقت گزر گئے، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، حضرت علی حاضر ہو گئے، عرض کرتے ہیں ارشاد فرماتے ہیں کھانے کے لیے کچھ ہے تو حاضر کرو۔ عرض کرتی ہیں کہ کئی بار کا وقت گزر گیا، کھانے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں۔ کہا ٹھیک ہے ابھی میں انتظام کرتا ہوں۔ آپ نکلے، باہر آئے، مدینہ شریف میں تجارت کا قافلہ آیا ہوا تھا، اونٹ پہ بہت سارے سامان لدے ہوئے تھے۔ آپ اس کے قریب جاتے ہیں، کہتے ہیں سنو مجھے مزدور رکھ لو، میں تمہارے سامان کو اتاروں گا، جو میری مزدوری ہوگی وہ مجھے دے دینا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے اتاریں گے۔ آپ سامان اتارنے لگے، رات کا کچھ حصہ گزر گیا، اس نے سامان جب مکمل کر لیا حضرت علی نے، تو اس نے 1 درہم مزدوری کی۔ اب 1 درہم مزدوری دیا، رات کا کچھ حصہ گزر گیا ہے، اب ایسا عالم میں کیا مل سکتا تھا، دکانیں بند ہو چکی تھی، بہت مشکل سے ایک دکان انہیں کھلی ہوئی تھی۔ وہاں سے کیا خریدتے ہیں؟ آٹا بھی نہیں خریدا پھر جو خریدا۔ اگر آٹا خریدتے تو پھر مسئلہ آسان تھا، لیکن خریدا تو کیا خریدا؟ جو خریدا۔ اب وہ جو خرید کر گھر لے کر آتے ہیں، یہاں فاطمہ انتظار میں بیٹھی ہیں کہ میرے شوہر کچھ لے کر آئیں گے، وعدہ کر کے گئے ہیں، انتظار یہاں کر رہی ہیں۔ اب اپنے ذہن کو قریب کیجئے، آپ پٹیرا بازار پہنچنے کے بعد آپ کو مچھلی پسند آئی، آپ نے مچھلی خرید لیا، بیوی کو فون کیا مسالہ پیس کے تیار رکھو میں مچھلی لے کر آ رہا ہوں۔ تھوڑا سا آگے بڑھے تھے، کسی دوست کا فون آ گیا، گھنٹوں بعد پھرنے لگے، کوئی دوست مل گیا، کچھ دیر تک بعد پھرنے لگے، گھر پہنچیں گے، بیوی کیا کہے گی؟ راستے میں گھر گئے تھے
کسی نے پکڑ لیا تھا کیا؟ بیٹھ کر موج مستی کر رہے تھے کیا؟ رکھ دیجیے مچھلی، آج ٹائم نہیں ہے، کل صبح کو مچھلی بنے گی۔ قربان جاؤ میری ماں اور بہنوں، آج تمہارا یہ جواب ہوتا ہے۔ فاطمہ نے وہ جواب نہیں دیا، فاطمہ نے فوراً اس جو کو لیا تھا، آٹا پیسا تھا، روٹی تیار کیا تھا اور علی کے سامنے لا کر کھانا حاضر کر دیا تھا۔ یہ قربان جاؤ فاطمہ کی سیرت اگر آج ہماری ماں اور بہنوں کے اندر آ جائے، علی جیسا پیار کرنے والا شوہر ضرور اللہ نے آنے والا۔ ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، کیا پیار ملے گا شوہر کا؟ کیا ان کا سلوک ہے؟ شوہر کو گالیاں دیتی ہیں، جھگڑے کرتی ہیں اور بات بات پہ لان تان کرتی ہے، یہی کیا مقام ہے شوہر کا؟ قطعی طور پہ نہیں۔ عورتیں آج اپنے شوہر کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی تو پھر ان کا شوہر ان کے ساتھ بہتر سلوک نہیں کرتا۔ میں ایک روز اتنا پروگرام میں گیا ہوا تھا، بالکل صبح سویرے میری واپسی ہو رہی تھی، میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ اپنی بیوی کو وہ سائیکل پہ بیٹھا کر، ٹھنڈی کا ہی موسم تھا، بالکل صبح صبح لے کر کے جا رہا ہے۔ میں نے اس کی حالت جو دیکھا اس عورت کی تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ رات کو یہ پیے ہوگا اور پینے کے بعد کس کی پٹائی کیا ہوگا، اس لیے کہ اس کی پیٹھ جو ہے مکمل طور پہ محسوس ہو رہی تھی کہ کسی ڈنڈا سے مار کر کے اس کو جو ہے پھاڑ دیا گیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ سلوک ہمارا بہتر نہیں۔ پیغمبر اسلام کی پوری زندگی کا مطالعہ کر لیں، ہم تو ایک بیوی کو نہیں سنبھال پاتے نا، لیکن پیغمبر اسلام نے کہ نکاح میں ان کے عقد میں بیک وقت کم سے کم 9 بیویاں ہوتی تھیں، اور 9 کی زندگی کو پڑھیں۔ کسی بیوی کی زندگی کے تعلق سے آپ نہیں ثابت کر سکتے کہ پیغمبر اسلام نے کبھی انہیں مارا ہو، کبھی انہیں مارا ہو۔ ہر بیوی پیغمبر اسلام کی محبت کا مظاہرہ کرتی ہے، ہر بیوی اس بات کے اعتراف کرتی ہے کہ پیغمبر اسلام مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، اور 9 بیویوں سے بہت محبت کر سکتے ہیں، کیا ہم ایک بیوی سے بہت محبت نہیں کر سکتے؟ ہمارا رشتہ محبت پہ قائم ہونا چاہیے، ہمارا رشتہ مزدوری پہ قائم نہیں ہونا چاہیے، ہمارا رشتہ نفرت پہ قائم نہیں ہونا چاہیے۔ اور جب محبت پہ رشتہ قائم ہوگا، شوہر یہ سمجھ جائے گا کہ اس کے ساتھ ہمارا جو بھی عمل ہوگا اللہ اس پہ ہمیں ثواب عطا فرمائے گا، اور بیوی یہ سمجھ جائے گی کہ ہم جتنی مشقت کو بھی برداشت کر لیں گے اس کے ساتھ ہر مشقت پہ اللہ ہمیں اجر عطا فرمائے گا۔ تو یقینی طور پہ کوئی بیوی اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ نہیں کر سکتی، وہی بیوی اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے جس کی فطرت کے اندر فطور ہوا کرتا ہے، اور جس کی فطرت کے اندر محبت کا عنصر غالب ہوا کرتا ہے، وہ کبھی اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ نہیں کیا کرتی۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہی کچھ ہو رہا ہے، ہم اپنے بچے اور بچیوں کو اسلامی تعلیمات سے راستہ نہیں کرتے۔ سب سے بڑی خرابی یہی ہے، ہم انہیں پڑھاتے نہیں کہ شوہر کا حق کیا ہے، اور لڑکوں کو بھی نہیں پڑھاتے کہ اس بیوی کا حق کیا ہے۔ آپ نے میٹرک تک پڑھنے والا کوئی بھی ہمارا نوجوان کھڑا ہو کر کہہ دے کہ میں نے جو ہے 10 سالہ کورس میں کتاب پڑھا ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ بیوی کے ساتھ کیا سلوک کرنا جاتا ہے، ایک بھی کتاب یہ پڑھتے نہیں، کوئی کتاب ان کے سلیبس میں نہیں ہے۔ آپ کے امام صاحب تو بھائی ماشاءاللہ حافظ قاری اور اس لائن کے ہونے کے بعد جو ماسٹر بھی ہیں انہیں تو اتفاق ہوتا ہوگا پڑھانے کا، وہ ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی کتنی کتابیں آپ پڑھاتے ہیں جس میں اخلاقیات کا درس کیا گیا ہو۔ جب وہ ایم اے تک کی ڈگریاں حاصل کر لیا، اسے پتا بھی نہیں بیوی کا مقام کیا ہوتا ہے، اور اس کو بھی پتا نہیں کہ شوہر کا مقام کیا ہوتا ہے، تو کیا سمجھے گی؟ وہ تو سر جی ایک ایگریمنٹ ہے، باپ نے مجھے 2 لاکھ روپے ان کو دیا تھا، بس ان کو میرے باپ نے خرید لیا ہے، اب تو میں جس طرح چاہوں گی اس طرح میں چاہتی رہوں گی۔ اور وہ بھی سوچتا ہے کہ میں بہت پیسے خرچ کر کے زیور زیورات دے کر اسے گھر لے کر آیا ہوں، اس لیے میں جس طرح چاہوں گا اس کو استعمال کرتا رہوں گا۔ یہ رشتہ محبت کا نہیں، یہ رشتہ تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کر کے اپنی محبت کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے اپنے بہن بیٹیوں کو، اپنے بھائیوں کو، ہر ایک کو اسلامی تعلیمات سے پہلے آراستہ کیجیے۔ اور اس موقع سے میں بارہا ایک جملہ بولتا ہوں کہ اس زمانے میں پہلے اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو مسلمان رہنا سکھائیے۔ آج نام تو محمد احمد ہے مگر کام مسلمان والا نہیں ہے، نام تو جمیلہ ہے، صابرہ ہے، خدیجہ ہے، عائشہ ہے، فاطمہ ہے، مگر کام فاطمہ والا نہیں ہے، اسلام والا نہیں ہے۔ اس لیے پہلے مسلمان بننا سکھائیے، ان تعلیمات سے راستہ کیجیے، پھر دیکھیے آپ کی زندگی کے اندر کتنا بڑا انقلاب پیدا ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ پھر کوئی بیوی اپنے شوہر سے جھگڑا اور فساد کرنے پر بے قابو نہیں ہو سکتی، اگر ہو جائے جھگڑا تو بھی صبر کا مظاہرہ کرے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایما امرات ماتت وزوجها انہا راض دخلت الجنہ، کہ جو عورت دنیا سے اس حال میں گئی کہ اس کا شوہر اس سے راضی تھا،
دخلت الجنہ، تو اللہ کی جنت میں داخل ہو جائے گی۔ کتنا بڑا مقام اور کتنا عظیم اجر اللہ کے نبی نے عطا فرمایا کہ جو عورت دنیا سے اس حال میں گئی کہ اس کا شوہر اس سے خوش تھا، اس کا شوہر اس سے راضی تھا، تو کہاں داخل ہوگی؟ جنت میں داخل ہو جائے گی۔ یہ بہت آسان کام نہیں ہے، بڑی مشکلوں کے بعد یہ چیز حاصل ہوتی ہے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ ہوتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ یہ چیز اللہ کے نبی نے فرمایا۔ اور اسی حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ المرأة اذا صلت خمسها واطاعت بالها واحسنت فرجها واطاعت بالها، کہ جب عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، واحسنت فرجها وصامت شہرها، اور پورے رمضان مہینے کا روزہ رکھے، واحسنت فرجها، اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے، واطاعت بالها، اور اپنے شوہر کی اطاعت و فرمانبرداری کرے، انعام کیا ہوگا اس کے لیے؟ فرمایا لتدخل من ای ابواب الجنۃ شاء، تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے گی اس دروازے سے داخل ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ اب اس دن فرشتے یہ نہیں کہیں گے اس دروازے سے چلو، فرشتے یہ کہیں گے اے خاتون تو نے دنیا کے اندر یہ 4 کام کیا تھا، اللہ کے طرف سے تیرے لیے اجر یہ ہے، اب تم جس دروازے سے چاہو گے اس دروازے سے داخل ہوگی، ہمیں یہ کام نہیں ہے کہ ہم کہیں تم اس دروازے سے چلو یا اس دروازے سے چلو۔ اللہ جنت میں داخلہ اس کی مرضی کے تابع کر دے گا کہ کدھر سے چاہو ادھر سے داخل ہو جاؤ۔ کتنے دروازے ہیں جنت میں؟ 8 دروازے ہیں۔ اب 8 دروازے اس کے لیے فری ہے کہ نہیں؟ 8 دروازے سے جانا ہوگا، مگر 4 کام ہے، بہت سننے میں آسان ہے مگر مشکل بہت ہے۔ پہلی چیز کیا فرمایا؟ المرأة اذا صلت خمسها، جب عورت 5 وقت کی نماز پڑھے۔ اب اسی میں دیکھ لیجیے کتنی عورتیں 5 وقت کی نماز پڑھتی ہیں، آپ محاسبہ کر لیجیے۔ دوسری شرط کیا لگایا اللہ کے نبی نے کہ وصامت شہرها،